بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہمیں جتنا اللہ کی فرما برداری اور شکر ادا کرنا چاہیے اتنا ہی کم ہے، ورنہ دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں سب اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ اپنی محبوب کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا۔ لیکن ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پھر جب اللہ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا تو ہم بھی اسی طرح اللہ کو رسپانس کریں جس طرح اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا۔ رسپانس کا کیا مطلب ہے؟ رسپانس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے محبوب کے ذریعے ہمیں اللہ کا جو پیغام دیا گیا ہے ہم 100% اس کے اوپر عمل کریں، اور اگر عمل نہیں کرتے تو عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جب تک ہم کوشش کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی دن، کوئی ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ ہمیں 100% عمل کی توفیق دے دے۔ 100% عمل کیا چیز ہے؟ جو اللہ نے فرائض ہمارے اوپر بنائے ہیں ان کو آپ پورا کریں۔ تو اس میں اللہ پاک نے پھر انعامات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو میرے راستے پہ چلے گا میں اسے دنیا بھی بنا دوں گا اور اس کی آخرت بھی بنا دوں گا۔ تو ایک تو شکر ہے اللہ کا کہ ہم اس امت میں پیدا ہوئے، دوسرا اللہ گارنٹی بھی دے رہا ہے کہ یہ کام کرو گے تو میں یہ صلہ دوں گا۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان کون سا صلہ چاہیے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں کون سا صلہ چاہیے؟ بھائی ہمیں دنیا کی بھی کامیابی چاہیے اور آخرت کی بھی کامیابی چاہیے۔ کامیابی کسی عزیز نہیں ہوتی ہے، ہر بندہ یہاں پہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو، چاہے دینی لحاظ سے ہو، چاہے آخرت کے لحاظ سے ہو۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہوں، اور اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دن اور رات ایک بھی کر دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم جب 9th 10 میں پڑھا کرتے تھے تو ہم جو ہے وہ ایکسٹرا کلاسز لیتے تھے، 0 پیریڈ ہمارا ہوا کرتا تھا۔ 0 پیریڈ سے مراد ہے کہ اگر اسکول 8 بجے لگتا ہے تو ہمیں ٹیچر جو ہے وہ 7 بجے بلا لیتے تھے کہ آپ لوگ 0 پیریڈ لگائیں، تاکہ ایکسٹرا ایک ایفرٹس ہمارے ٹیچرز ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے، ہمارے استاذ جو تھے، جس سے ہمارے کامیابی کا جو تناسب تھا نا وہ زیادہ ہو جاتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگ جب چھٹی ہو جاتی تھی، عموماً سردیوں میں تو لیٹ ہی چھٹی ہوتی تھی، مطلب میں مثال دے رہا ہوں کہ چھٹی جب ہماری ہو جاتی تھی اس کے بعد بھی ہم ٹیوشن 1 گھنٹہ پڑھتے تاکہ ہمارے نمبر اچھے آئیں، ہمیں جو کامیابی ملے وہ ایکسٹرا آرڈنری کامیابی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ رات کو جب ہم واپس آتے تھے اس وقت فل آف
فزیک ہوتی تھی، 9-10 میں انسان نوجوان ہوتا ہے، اور دن اور رات ایک بھی کر دے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس ٹائم جناب آپ ٹیوشن سے واپس، اس کے بعد کھانا کھایا، اس کے بعد کھیلنے چلے گئے، کھیل سے واپس آئے تو ہم رات کو پڑھا کرتے تھے، مجھے یاد ہے اچھی طرح. تو اس سے پھر ایسا ہوتا تھا کہ جو طالب علم یہ کام کرتا تھا سارے، اس کے نمبر اچھے آ جاتے تھے، اور جو طالب علم یہ کام نہیں کرتا تھا، صرف اسکول ہی پڑھتا تھا اور اسکول میں سارا کچھ، اس کے نمبر اتنے اچھے نہیں آتے تھے. مطلب وہ عام طور پر یعنی لب لباب یہ ہے کہ جتنی ہم محنت کرتے تھے اس حساب سے ہمارا رزلٹ آ جاتا تھا. اچھا ایٹ دی اینڈ ہمیں خوشی بھی ہو جاتی تھی. رزلٹ ہوتا تھا، رزلٹ والے دن بڑے ہو 31 مارچ کو ان دنوں رزلٹ ہوا کرتے تھے، مجھے یاد ہے اچھی طرح. اور رزلٹ کے لیے ہم جو ہے ہم تو بیغم ہوتے تھے، کیونکہ ہم نے محنت جو بہت کی ہوتی تھی. تو 31 مارچ کو جو ہے وہ ایک رزلٹ کا ایک سماں ہوتا تھا. سارے اسکول جو ہے 31 مارچ کو رزلٹ اناؤنس کرتے تھے. اور 31 مارچ کو مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے فیل ہونے والوں کے نام لیتے تھے، اور اس کے بعد ٹیچر کہتے تھے کہ باقی سارے پاس ہیں. خیر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ تو باتیں ہیں کامیابی کی. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اور یہاں تو اللہ پاک نے جو ہے وہ کوسچن پیپر آپ لوگوں کو تھما دیے. یار یہ سوال آئیں گے تو کیا خیال ہے کہ ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے؟ ایک ممتحن ہے، اس نے کوسچن پیپر آپ کو تھما دیا ہے کہ یہ سوال امتحان میں آئیں گے، اور یہ سوال کو آپ رٹا لگا لیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں سب کو 100% کامیابی حاصل کرنی چاہیے. کس صورت میں؟ کہ ہم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. بس یہی آج کے لیے بات تھی. تو اذانیں شروع ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ ابھی ہم نماز پڑھیں گے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.